بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، علمی مسائل میں خواہ کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو، یہ اختلاف اخلاق اور شرافت کی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ گفتگو صرف دلائل کی بنیاد پر اور مسائل کی حد تک ہی ہونی چاہیے، اور پھر تحقیق کرنا تو مسلمان کی شان ہے، تحقیق کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر اوقات حقائق اس قدر مسخ ہو چکے ہوتے ہیں کہ نقاب کشائی کرنے والے اچھے نہیں لگتے، اور پھر ہم دلائل پر غور کرنے کے بجائے ذاتیات پر اتر آتے ہیں۔ ایسے ہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یزید رحمۃ اللہ علیہ پر سب و شتم کا ہے۔ بڑے بڑے علامہ حضرات یزید کا نام برے الفاظ سے لیتے ہیں، بلکہ اس پر لعنت کرنے میں بھی حرج نہیں سمجھتے۔ مسئلے کی سنگینی کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ کسی کو گالی دینی ہو اسے یزیدی کہا جاتا ہے، یعنی یزید رحمت اللہ علیہ جو ایک تابعی تھا اسے فسق و فجور کی علامت بنا دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ناظرین، آپ توجہ کریں، جب ایک عام مسلمان کو گالی دینے والا خود فاسق ہو جاتا ہے تو تابعی کو گالی دینے کا گناہ کتنا ہوگا؟ سنن نسائی حدیث نمبر 4109، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور کسی مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا جہنم سے خلاصی کا ٹکٹ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1931، ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے اس چیز کو دور کرے گا جو اسے عیب دار کرتی ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ دور کر دے گا۔ حاضرین، سوچیں، جب عام سے عام مسلمان کا دفاع کرنا اتنا اجر ہے تو تابعی کا دفاع کرنا کتنا اجر ہوگا؟ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، کم از کم انہی احادیث کے پیش نظر کسی تابعی کو برا سمجھنے سے رک جاؤ، جبکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2924 غزوہ قسطنطنیہ کے شرکاء کی بخشش کے لیے نبوی بشارت موجود ہے، اور کبار محدثین کے نزدیک بالاتفاق اس کا مصداق یزید بھی ہے، کیونکہ وہ تو امیر لشکر تھا جس لشکر کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ یہ مغفور لہم ہے۔ اس لشکر کا امیر یزید تھا۔ مگر حیرت ہوتی ہے کہ جب اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اور یہ تک نہیں دیکھتے کہ یہ تو بخاری کی حدیث ہے، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، اور پھر حدیث ضعیف کیسے؟ اصل میں صحابہ و تابعین کی کردار کشی کرنے کے لیے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے صحیح احادیث کو ضعیف کہا جاتا ہے، اور ضعیف بلکہ ضعیف کیا، موضوع روایات کو حوالے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایسی ہی تمام روایات کے حوالے سے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا، کل حدیث فیہ ذم یزید فکذب، ہر وہ حدیث جس میں یزید کی مذمت بیان کی گئی ہے وہ جھوٹی ہے، موضوع من گھڑت ہے۔ تعلیمات حسینی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرنے والے ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ اہل بیت اور حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کے منکر ہیں۔
مجھے یہ بتائیے کہ جو صحابہ و تابعین کی عزت کا دفاع کرنے میں کسی کی دشمنی تک کی پرواہ نہیں کرتے، وہ صحابہ کے دلوں کی دھڑکن اہل بیت اطہار پر کتنے قربان ہوں گے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول اور نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ سب بہتان اور شیطانی شرارت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ ناظرین، ہم پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ ہم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے دشمنوں اور قاتلوں سے محبت کرتے ہیں، تو سنو اور پھر بھولنا نہیں کہ ہم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں اور سفاک ظالموں پر لعنت بھیجتے ہیں، اور یہ بات تاریخ طبری سمیت تمام معتبر تاریخی کتب سے ثابت ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین ابن زیاد اور اس کی فوج ہے، جو تمام کے تمام کوفی تھے، اور یہی موقف حاضر الوقت صحابہ کرام اور تابعین رحمہم اللہ کا تھا۔ اس سے بڑی گواہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ صحابہ و تابعین سے سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3753۔ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ حالت احرام میں مچھر مارنے کا کیا حکم ہے، آپ نے جواب دیا، اس عراقی کو دیکھو، مچھر مارنے کا گناہ پوچھتے ہیں جبکہ انہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ ناظرین، آج کا ٹاپک ذرا غور طلب ہے، کیونکہ سادہ لو مسلمانوں کو من گھڑت واقعات سنا سنا کر انہیں صحابہ و تابعین سے بدظن کیا جاتا ہے۔ تاریخی کتب میں ہیرا پھیری کیے بغیر کسی بھی روایت سے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ یزید بن معاویہ قاتلین حسین میں شامل تھا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور امام غزالی بھی، کہ جن سے عام اہل سنت عقیدت رکھتے ہیں، انہوں نے فرمایا، ما صح قتلہ للحسین رضی اللہ عنہ ولا امرہ ولا رضاہ بذلک۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کا قتل کرنا یا ان کے قتل کرنے کا حکم دینا یا ان کے قتل پر راضی ہونا، تینوں باتیں درست نہیں ہیں، ما صح صحیح نہیں ہیں۔ اور جب یہ الزام یزید پر ثابت ہی نہیں ہوتا تو پھر یہ بھی جائز نہیں کہ اس کے بارے میں بدگمانی رکھی جائے، کیونکہ قرآن کریم سورہ حجرات کسی مسلمان کے بارے میں برا گمان رکھنا حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ ناظرین، آپ حوالے کے لیے وفیات الاعیان جلد نمبر 2 صفحہ 450 اور معروف کتاب احیاء العلوم دیکھ سکتے ہیں۔ امام غزالی نے اپنے اس فتوے کو ان الفاظ کے ساتھ ختم کیا، وَأَمَّا التَّرَحُّمُ عَلَيْهِ فَجَائِزٌ بَلْ مُسْتَحَبٌ بَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِنَا فِي كُلِّ صَلَاةٍ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَإِنَّهُ كَانَ مُؤْمِنًا۔ یعنی یزید کے لیے رحمت اللہ علیہ کہنا نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے، اور وہ اس دعا میں داخل ہے جو ہم تمام مومن مرد و عورت کی بخشش کے لیے مانگتے ہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کیونکہ یزید بھی مسلمان تھا، اسی لیے یزید کے لیے بھی رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی اس پر رحمت ہو، اللہ اس پر رحمت کرے۔ یہ دعا ہے۔ جب عام سے عام گناہگار مسلمان کے لیے دعا مانگنا مستحب ہے تو یزید تو تابعی تھا، اس کے لیے بالاولا رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے، کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دور خلافت میں جو واقعات ہوئے
یہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ وہ واقعات صحیح نہیں تھے، وہ بہت ظلم تھا، اللہ اسے معاف کرے، اس پر رحم کرے۔ اور سب سے بڑا اعتراض بھی یزید رحمۃ اللہ پر یہی کیا جاتا ہے کہ اگر یزید کا شہادت حسین رضی اللہ عنہ میں کوئی ہاتھ نہیں اور یہ سب کچھ ابن زیاد اور اس کی فوج کی کارروائی ہے، تو یزید تو حاکم وقت تھا، اور کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی کے تحت وہ ذمہ دار تھا کہ اپنے گورنر، سپہ سالار وغیرہ کا مواخذہ کرتا اور بطور سزا انہیں قتل بھی کرتا، یا کم از کم ان سب کو معذور ہی کر دیتا۔ یہ سوال، یہ اعتراض بالکل بجا ہے، کیونکہ 100% ایسا ہونا چاہیے تھا۔ یہ سب اس کی غلطی ہے، بلکہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ کوئی سیاسی مجبوری ہو جس کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا، اور ہمیں تو حسن ظن کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کا سانحہ یہ بھی تو کوئی کم المناک سانحہ نہیں تھا، لیکن امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ بھی اپنے دور خلافت میں قاتلین عثمان کے خلاف کچھ نہ کر سکے، بلکہ علی رضی اللہ عنہ نے قاتلین عثمان کو اعلیٰ سرکاری عہدوں پر بھی فائز کیا۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا صورتحال تھی، کیا مجبوریاں تھیں، لیکن کیا ہم صحابہ و تابعین کی سیاسی غلطیوں کی بنا پر ان کی بے ادبی کا حق رکھتے ہیں؟ یہی سوچنے کی بات ہے کہ ہرگز نہیں ان کی اجتہادی یا سیاسی غلطیوں کی بنا پر ہم ان کی بے ادبی نہیں کر سکتے، جبکہ اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رضوان اور مغفرت کی بشارت دے چکے ہیں۔ ناظرین کرام، اتنی صراحت و وضاحت کے بعد بھی اگر آپ اپنے آپ کو یزید کو برا بھلا کہنے سے نہیں روک سکتے تو آپ کی مرضی، میں بس دعا ہی کر سکتی ہوں، یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔